بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج ہمارے پاس ٹاپک ہے آپٹیکل فائبر. تو یہ چیپٹر نمبر ہمارا 4 ہے. اس سے پہلے ہم 3 چیپٹر پڑھ چکے ہیں اب کمیونیکیشن سسٹم میں. پہلا چیپٹر تھا ماڈولیشن اینڈ ڈی ماڈولیشن. سیکنڈ چیپٹر تھا آپ کا ٹیلی فونی. تھرڈ چیپٹر تھا ڈیجیٹل ٹیلی فون ایکسچینج. تو ماڈولیشن اور ڈی ماڈولیشن میں جو ہمارے پاس میڈیم استعمال ہو رہا تھا وہ ایئر. اسی طرح سیکنڈ چیپٹر میں ٹیلی فون میں جو ہمارے پاس میڈیم استعمال ہو رہا تھا وہ کاپر وائر. اسی طرح تھرڈ چیپٹر ہے اس میں ہمارے پاس جو میڈیم استعمال ہو رہا تھا وہ تھا ڈیجیٹل ٹیلی فون ایکسچینج میں بھی کاپر وائر. تو میڈیم چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرانسمیٹر سے ریسیور کے درمیان انفارمیشن پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر میڈیم نہیں ہوگا تو آپ کی انفارمیشن ٹرانسمیٹر سے ریسیور کے تک نہیں پہنچ سکتی. تو آپٹیکل فائبر کیبل جو ہے یہ بھی ایک میڈیم ہے جس میں سگنل لائٹ کی شکل میں ٹریول کرتا ہے. اور یہ ایسا میڈیم ہے جس میں سگنل لائٹ کی فارم میں ٹریول کرتا ہے. تو چونکہ آپ جانتے ہیں اس لائٹ کی جو سپیڈ ہے وہ 3 ضرب 10 کی طاقت 8 میٹر پر سیکنڈ یعنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. سب سے دنیا کی فاسٹ ترین کمیونیکیشن جو ہے وہ اس وقت آپ کے پاس آپٹیکل فائبر یعنی کیبل میں ہو رہی ہے جس میں سگنل لائٹ کی شکل میں ٹریول کر رہا ہے. ود ان نینو سیکنڈ سگنل ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ جائے یعنی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ود ان نینو سیکنڈ میں سگنل ٹریول کر جاتا ہے. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ لائٹ کی سپیڈ زیادہ ہے. تو لائٹ کی سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ سگنل جو ہمارا ایک مقام سے دوسرا. تو اب ہم آتے ہیں آپٹیکل فائبر کیبل کی طرف کہ آپٹیکل فائبر کیبل ہوتی کیا ہے. تو اس کی ڈیفینیشن کہتا ہے ان دی سمپلیسٹ ٹرم دی فائبر آپٹک از اے میڈیم فار کیرنگ انفارمیشن فرام ون پوائنٹ ٹو اندر ان دی فارم آف لائٹ. یعنی سادہ الفاظ میں فائبر آپٹک ایک ایسا میڈیم ہے جو کہ انفارمیشن کو کیری کرتا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام تک لائٹ کی شکل میں. اب یہ انفارمیشن جو ہے وہ لائٹ کی شکل میں جو ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتی ہیں وہ انفارمیشن کوئی بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ اس میں سگنل لائٹ کی شکل میں ٹریول کر رہا ہوتا ہے اور سگنل ڈیجیٹل فارم میں ہوتا ہے. یہ کوڈ انفارمیشن ہوتی ہیں. تو یہ جو انفارمیشن آپ کی آواز بھی ہو سکتی ہے, آپ کی تصویر بھی ہو سکتی ہے, آپ کی ویڈیو بھی ہو سکتی ہے, آپ کا ایس ایم ایس بھی ہو سکتا ہے, آپ کی کوئی ڈاکومنٹ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی آپ کی انفارمیشن یہ وہ لائٹ کی شکل میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے کے جاتی ہے کیبل. تو unlike copper form of transmission the fiber optic is not electrical in nature. کاپر میں آپ کو پتہ ہے الیکٹریکل فارم میں سگنل ٹریول کرتا ہے اور چونکہ آپٹیکل فائبر الیکٹریکل نیچر کی نہیں ہوتی, اس میں الیکٹریکل نیچر نہیں انوالو ہوتی, تو اس میں سگنل لائٹ کی شکل میں ٹریول کر رہا ہوتا ہے. تو فائبر آپٹکس جو ہیں وہ کہتا ہے کہ وائڈلی ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے کمیونیکیشن میں, یعنی ہم وسیع پیمانے کمیونیکیشن میں استعمال کرتے ہیں. جتنی بھی کمیونیکیشن آتا ہے آج کل دنیا کی لیٹسٹ وہ فائبر آپٹک کے ذریعے ہو رہی ہے. اور کیا کہتا ہے وچ پرمٹس ڈیجیٹل ڈیٹا ٹرانسمیشن اوور لانگ ڈسٹینس, جو ڈیجیٹل ڈیٹا ٹرانسمیشن کو اجازت دیتا ہے لمبے فاصلے پر بھیجنے کے لیے ایٹ اے ہائر ڈیٹا ریٹس, یعنی ہائر ڈیٹا ریٹس پر. ہائر ڈیٹا ریٹ سے مراد ہے کہ اس میں ڈیٹا ریٹ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کاپر میں ڈیٹا ریٹ آپ کا میگا بائٹ میں ہوتا ہے, جبکہ آپٹیکل فائبر میں ڈیٹا ریٹ آپ کا گیگا بائٹ میں ہوتا ہے. تو آگے چلتے اس کیبل کی کنسٹرکشن کی طرف. تو اس کیبل میں مین 3 حصے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اس کا اگر ہم اس کیبل کو اس کا کراس سیکشن میں لیں تو کیبل میں سب سے سینٹر والا حصہ کور کہلاتا ہے. اس کے بعد کور کے گرد جو حصہ ہے گرین کلر کا آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے یہ کلیڈنگ, اس کے گرد جو ہے وہ آپ کو ڈارک براؤن میں جو نظر آ رہا ہے یہ والا حصہ یہ آپ کا بفر کوٹنگ کراتا ہے. سینٹر میں جو کور ہوتی ہے یہ اندر سے ہالو ہوتی ہے, جیسے کہ آپ کی پائپ ہے سوئی گیس کی یا پانی کی پائپ ہے بالکل اندر سے ہالو ہے, اس کا ایک مخصوص ڈائیمیٹر ہوتا ہے.
تو یہ جو کور ہوتی ہے بیسیکلی کہتا ہے کہ تھن گلاس سینٹر آف دی فائبر ویئر دی لائٹ ٹریول، یہ باریک گلاس ہوتا ہے جو کہ جس میں لائٹ ٹریول کرتی ہے. گلاس اور مرر میں فرق کیا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے. گلاس کے آر پار آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ مرر کے آر پار نہیں آپ دیکھ سکتے. مرر جو ہے وہ آپ کو لائٹ وہ عکس کو ریفلیکٹ بیک کرتا ہے جو آپ عکس اس کے سامنے ہوگا، جبکہ مرر کے آر پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، آپ اس کے آر پر دیکھ سکتے ہیں. سوری گلاس کے، میرا نہیں، گلاس کے آر پر آپ دیکھ سکتے شفاف ہوتا ہے. تو کلیڈنگ جو ہے اس کے سیکنڈ لیئر ہے. کلیڈنگ کیا کام کرتی ہے؟ یہ آؤٹر آپٹیکل مٹیریل سراؤنڈنگ دی کور، یہ کور کے ارد گرد ایک مٹیریل ہوتا ہے دیٹ ریفلیکٹ لائٹ بیک ٹو دا کور، جو کہ کور کے اندر جو لائٹ پڑتی ہے اس کو ریفلیکٹ بیک کرتا ہے، یعنی واپس موڑ دیتا ہے. جیسے کہ شیشہ ہے، آئینہ جس میں آپ اپنی شکل دیکھتے ہیں تو اس میں کے پیچھے یہاں ایک مٹیریل لگا ہوتا ہے، ریڈی مٹیریل، جو کہ آپ کے عکس کو ڈیولپ کرتا ہے تو آپ کو اپنا عکس نظر آتا ہے. اس طرح کی کلیڈنگ مٹیریل لائٹ کو ریفلیکٹ بیک کرتا ہے. آگے پڑھیں گے ریفلیکٹ بیک کیسے ہوتی ہے، روشنی کا اصول ہے اس کو، لا آف ریفلیکشن اینڈ ریفریکشن. تو آگے چلتے ہیں. بفر کوٹنگ، یہ تیسری لیئر ہے. یہ کیا کرتی ہے؟ بفر کوٹنگ پروٹیکٹس دی فائبر پلاسٹک کوٹنگ دیٹ پروٹیکٹس دی فائبر فرام ڈیمیج اینڈ ماسچر. یہ جو اس کے اندر کیبل ہوتی ہے، اصل کیبل کور اور کلیڈنگ پر مشتمل ہوتی ہے. یہ فائبر کیبل جو ہے بال سے باریک ہوتی، بال جتنی باریک ہوتی ہے، اس سے بھی بال جتنی باریک ہوتی ہے، کم سے کم سے موٹی کیبل ہوتی ہیں. بیسیکلی اس کیبل کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے بفر کوٹنگ. یہ حفاظتی لیئر ہے اس کے گرد. کیا کس چیز کی بات کرتی ہے؟ کوئی بیرونی طور پہ اس کو دب لگے، چوٹ لگے تو اندر والی کیبل ڈیمیج نہ ہو. بیرونی طور پہ کوئی پانی، نمی یا کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے اندر نہ جائے اور کیبل کو ڈیمیج نہ کرے، خراب نہ کرے. جیسے کہ آپ نے کاپر میں دیکھا ہے تو سینٹر میں کیا ہوتا ہے؟ کنڈکٹر. جیسے اس میں کور ہے تو وہاں پہ کنڈکٹر ہوتا ہے، اس کے سراؤنڈنگ ایک آپ انسولیشن ہوتی ہے. وہ انسولیشن کیا کام کرتی ہے؟ بیسیکلی وہ پروٹیکشن کا کام کرتی ہے کہ آپ کو شاک نہ لگے بغیر وولٹیج، تو وہاں پہ جو سگنل ہے وہ لیک نہ ہو، الیکٹریکل سگنل. تو اس میں جو بفر کوٹنگ ہے یہ سگنل لیکیج کے لیے نہیں، یہاں پہ یہ کوٹنگ کیبل کو ڈیمیج ہونے سے بچانے کے لیے اور نمی سے اس طرح کی کوئی ماسچر یا کوئی واٹر ویپریشن اس کے اندر نہ جائیں تاکہ کیبل کو ڈیمیج ہونے سے بچایا جا سکے. یہ پروٹیکشن کا کام کرتی ہیں. اور اس کے ملٹی لیئرز ہوتی ہیں. بفر کوٹنگ بیسک کیبل جو ہے آپ کے سامنے 3 لیئرز میں دکھائے گی، لیکن بفر کوٹنگ کی ملٹی لیئرز ہوتی ہیں. جتنی کیبل لانگر ڈسٹینس پہ جا رہی ہوگی اور جس میں کیبل میں ڈیٹا ریٹ زیادہ ہوگا اس لحاظ سے اس کی پروٹیکشن لیئر زیادہ ہوں گی. آگے چلتے ہیں جناب. اس کا سب سے پہلے سینٹر میں جو کور ہے وہ حصہ جس میں لائٹ ٹریول کرتی ہے، اس کا ڈائیمیٹر کہتا ہے 8 مائکرو میٹر سے 862.5 مائکرو میٹر. اس کے بعد آپ کو گرے کلر کا سرکل جو نظر آ رہا ہے یہ کلیڈنگ ہے جس کا ڈائیمیٹر 125 مائکرو میٹر. اس کے بعد جو ہے وہ بلیک کلر کا سرکل نظر آ رہا ہے جس کا کوٹنگ ہے جس کو 250 مائکرو میٹر سے 900 مائکرو میٹر تک ہے. آگے چلتے ہیں جی. آپٹیکل فائبر میں سگنل ٹریول کیسے کرتا ہے؟ یہ ایک ایگزامپل دی ہے کہ آپ ایک گلی میں کھڑے ہو گئے ہیں، گلی کے ایک نکر سے سیدھی گلی جا رہی ہے اور آپ کے پاس ایک ٹارچ لائٹ ہے، اور آپ اس گلی میں لائٹ کو پھینکتے ہیں اور وہ لائٹ جو ہے وہ گلی کے آخری کنارے پہ جا کے رک جاتی ہے. اب چاہتے ہیں گلی جدھر ٹرن کی ہے، گلی بینڈ ہو گئی ہے، وہ لائٹ بھی ادھر ہی ٹریول کرتی جائے. تو آپ کیا کریں گے؟ گلی جہاں سے بینڈ ہوئی ہے وہاں پہ جہاں پہ لائٹ آپ کی پہنچی وہاں پہ ایک مرر پلیس کر دیں گے، اور وہاں آئینہ پلیس کرنے سے لائٹ جو ہے وہ سیدھی آ کے اس سے ٹکرائے گی اور بینڈ کر جائے گی. اس طرح گلی جدھر جدھر ٹرن کرتی جا رہی ہے آپ مرر پلیس کرتے جائیں گے تو گلی کے ٹرن کرتے ساتھ لائٹ بھی بینڈ ہوتی ہوئی گلی کے ساتھ ساتھ ٹریول کرتی ہے. یہ ایک ایگزامپل دی ہے. تو آپ کو ظاہر بات گلی کے میں شیشے رکھنے پڑیں گے لائٹ کو ٹرن کرنے کے لیے. آپٹیکل فائبر کیبل میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ جو کور ہوتی ہے، کور کے ساتھ جو کلیڈنگ مٹیریل ہوتا ہے اس کی لیئرز جیسے ہی
کلیڈنگ کے ساتھ لائٹ ٹکراتی ہے تو لائٹ ریفلیکٹ بیک ہو جاتی ہے. روشنی کا ایک اصول ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن. انسیڈنٹ ریز جب بھی کسی صاف اور ہموار شفاف سطح پر ٹکراتی جس اینگل سے یہ آ کے ٹکراتی ہے اسی اینگل سے یہ ریفلیکٹ بیک ہوتی ہے. تو اس کو ہم ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کہتے ہیں. لا آف ریفلیکشن کا اصول ہے جس میں لائٹ ریفلیکٹ بیک ہوتی ہے. تو جس اینگل سے آپ ڈالیں گے لائٹ اسی اینگل سے ریفلیکٹ بیک ہوگی. تو اسی اینگل سے یہ ٹریول کرتی ہوئی لائٹ زگ زیگ فارم میں ٹرانسمیٹر سے یعنی کیبل میں سے ہوتی ہوئی ریسیور تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ بھی سٹارٹ میں ایک آپ کو گول سا لینس نظر آ رہا ہے. تو لینس کپل ہوتا ہے آپٹیکل ڈیوائس ٹرانسمیٹنگ ڈیوائس کے ساتھ, یا لیزر ڈائیوڈ ہوتا ہے, یا ایل ای ڈی ہوتی ہے, ہائی ریڈینس ایل ای ڈی, جس کے ساتھ یہ کپل ہوتا ہے. تو یہ دو لائٹس اس کے اندر ٹریول کر رہی ہیں, ایک ریڈ اور ایک بلیو لائٹ, دونوں اپوزٹ اینگل میں ٹریول کرتی ہوئی پہنچ رہی ہے. یہ بیسیکلی ملٹی موڈ کیبل دکھائی گئی ہے جس میں ملٹیپل سگنل جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں. تو آگے چلتے ہیں جناب. یہ میں ڈسکس کر چکا ہوں ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن. تو روشنی کیسے باؤنس ہوتی ہوئی لائٹ کلیڈنگ مٹیریل سے ٹکراتی ہوئی واز کے ساتھ جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے دوسرے اینڈ کنارے پہ. اس میں آپٹیکل فائبر کیبل میں جس طرح کہ آپ نے ماڈولیشن والے چیپٹر میں اور ٹیلی فون میں اور ایکسچینج میں ایک ٹرانسمیٹر ہوتا ہے, ایک ریسیور ہوتا ہے. اس میں بھی ایک ٹرانسمیٹر ایک ریسیور ہے. تو ٹرانسمیٹر اس میں کیا کام کرتا ہے؟ ٹرانسمیٹر بیسیکلی ایک ایل ای ڈی ہوتی ہے, ہائی ریڈینس ایل ای ڈی یا لیزر ڈائیوڈ. وہ الیکٹریکل سگنل کو کنورٹ کرتا ہے لائٹ کی شکل میں, اور وہ لائٹ میں کنورٹ ہو کے سگنل مختلف ویو لینس کے ساتھ 850 نینو میٹر 1300 نینو میٹر, یہ ڈپینڈ اپان آور ریکوائرمنٹ, یہ ٹریول کرتا ہوا ٹرانسمیٹر سے ریسیور تک پہنچ جاتا ہے. جب ریسیور میں پہنچتا ہے تو ریسیور کمپوننٹ کیا کرتا ہے؟ ریسیور دو کام کرتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے؟ لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو کنورٹ کر دیتا ہے الیکٹریکل سگنل میں. یعنی ریسیور جو ہے وہ بیسیکلی فوٹو ٹرانزسٹر ہوتا ہے, فوٹو ڈائیوڈ ہوتا ہے جو لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. آپٹو کپلر ڈیوائس ہی ہوتی ہے, ٹرانسڈیوسر کا کام کرتی ہے جو بیسیکلی لائٹ کو کنورٹ کرتی ہے الیکٹریکل فارم میں. اور سیکنڈ کام کیا کرتا ہے؟ جس کو ڈی ماڈولیٹ کرتا ہے. ڈی ماڈولیٹ کیسے کرتا ہے کہ چونکہ لائٹ میں ڈفرینٹ قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے تو اس کو بائنری ڈیٹا میں کنورٹ کر دیتا ہے. آگے پڑھیں گے کہ اس کی ماڈولیشن کیسے ہوتی ہے. آپٹیکل فائبر کی بھی ماڈولیشن ہوتی ہے, تو اس میں کیسے ماڈولیٹ کیا جاتا ہے. تو اس کو بائنری ڈیٹا میں کنورٹ کر دیتا ہے. تو ہم نے جیسے کہ پڑھا ملٹی پلیکسنگ میں وہ بائنری ڈیٹا ملٹی پلیکس ڈاٹا ہوتا ہے, اس کو پھر ہم ڈی ملٹی پلیکس کر کے الگ الگ لائنز پر ٹریول کروا دیتے ہیں. تو یہ ڈی ملٹی پلیکس ڈاٹا جو ہے بائنری میں کنورٹ ہوتا ہے, تو پھر اس کو آگے فردر پروسیس کی اس کو بھیج دیا جاتا ہے. آگے کیبل کی دو اس کی اقسام ہے, سنگل موڈ فائبر ہے, ملٹی موڈ فائبر ہے. تو سنگل موڈ فائبر جو ہے اس میں سنگل پاتھ ہوتا ہے, ون وے کمیونیکیشن, اور اس کا سائز 8.3 مائکرو میٹر ہوتا ہے. کور سائز وہ ہے جس میں لائٹ ٹریول کرتی ہے, آپ کو جیسے ہم نے ذکر کیا ہے پہلی دوسری سلائڈ میں. تو سنگل موڈ فائبر جو ہے وہ لو سگنل لاس اور ہائی ڈیٹا ریٹ کے استعمال ہے. جہاں پہ سگنل ہمیں کم لاس ہو, بہت کم, اور ڈیٹا ریٹ ہمیں بہت زیادہ چاہیے ہو, وہاں پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اور جہاں پہ ریپیٹر ہمیں کم سے کم لگانے پڑیں اور ہمارے پاس اس کی اسپیسنگ ہمیں زیادہ سے زیادہ اسپیسنگ بنانا, ڈیٹا ریٹ ہمیں زیادہ سے زیادہ چاہیے ہو. ملٹی موڈ کیبل جو ہیں وہ ہمارے پاس 50 مائکرو میٹر سے 2.5 مائکرو میٹر تک ہوتی ہیں. اس میں ایک سے زیادہ سگنل ٹریول کرتے ہیں, اور یہ شارٹر ڈسٹینس اپلیکیشن ہے. ملٹی موڈ شارٹر ڈسٹینس کے لیے استعمال ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں الیکٹرانک موومنٹ کو آپس میں جوڑنا ہو اور ٹرانسمیٹر ریسیور کے درمیان انفارمیشن کو پہنچانا ہو, تو وہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس بینڈ وڈتھ کم ہوتی ہے اور یہ شارٹر ڈسٹینس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ملٹی موڈ کیبل. ٹھیک ہے جی. تو آگے چلتے ہیں جناب. یہ سنگل موڈ میں آپ دیکھیں کہ لائٹ ٹریول کر رہی ہے اور اسٹریٹ ٹریول کرتی ہے سنگل موڈ میں, یعنی یہاں سے اپنی لائٹ ٹرانسمٹ کی اور اسٹریٹ ٹریول کرتی ہے. لیکن ملٹی موڈ میں جو کیبل ہے لائٹ زگ زیگ فارم میں ٹریول کرے گی, یعنی جس انسیڈنٹ ریز اس لائٹ کو جس اینگل سے پھینکا جائے اسی اینگل سے ریفلیکٹ بیک ہوتی ہوئی زگ زیگ فارم میں ٹریول کرتی ہوئی ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک پہنچ جائے گی. آگے اس کا ایڈوانٹیج آپٹیکل فائبر کا ٹیلی کمیونیکیشن میں بہت زیادہ ریولیوشنس نے جنریٹ کیا ہے. ریولیوشن سے مراد یہ کہ بہت زیادہ جدت آئی ہے کاپر کے مقابلے میں, اور کاپر کے مقابلے میں اس لیے جدت کہ اس میں ڈیٹا ریٹ بہت زیادہ ہے, لانگ ڈسٹینس کمیونیکیشن ہے. کاپر میں ہمیں ہر 2 کلومیٹر بعد ایک ریپیٹر لگانا پڑتا تھا. تو نیچے آپ دیکھیں 0 10 20 30 40 50 60 70 90 مائل تک ہمارے پاس جو ہے وہ ہر 10 کلومیٹر کے درمیان
کاپر میں تقریباً 3 سے 4 ریپیٹر لگے ہوئے ہیں، جبکہ آپٹیکل فائبر میں آپ دیکھیں پرپل کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے پہلا ریپیٹر جب وہ جا کے 60 مائل کے بعد یعنی آلموسٹ 100 کلومیٹر کے بعد ایک ریپیٹر آپ کو لگانا پڑتا ہے، 62 مائل یعنی 100 کلومیٹر بعد ایک ریپیٹر لگانا. تو اس میں یہ ریپیٹر جو ہے وہ تقریباً 100 کلومیٹر کے بعد لگانا پڑتے ہیں. آج کل 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ میں جا کے آپ کو کیبل میں ریپیٹر لگانے پڑتے ہیں. تو ریپیٹر کی تعداد کم ہو جاتی ہے. لانگ ڈسٹینس کمیونیکیشن ہے تو یعنی آپ کو سگنل میں کاسٹ بھی کم آ گئی ریپیٹر کی، اور دوسرا سگنل لانگ ڈسٹینس تک ٹریول کرے گا. دوسرے سگنل لارج بینڈ وڈتھ ہوتی ہے. کاپر میڈیم میں ایک پیئر میں ایک وقت ایک یوزر بات کر رہا تھا، جبکہ آپٹیکل فائبر میں ایک پیئر نہیں بلکہ ایک کیبل میں لاکھوں یوزر بات کر رہے تھے. اور لائٹ ویٹ ہوتی ہے، جو کہ فائبر کی بنی ہے تو لائٹ ویٹ ہوتی ہے. اسمال ڈایا میٹر ہوتا ہے، اس کا ڈایا میٹر بھی بہت کم ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 8 مائکرو میٹر سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے مختلف ڈایا میٹر ہوتے ہیں. کاپر کے جو کیبل عام کیبل وہ باریک سے باریک جو ہے کنیکٹنگ لیڈ آپ دیکھتے ہیں اس کا تقریباً آلموسٹ 0.5 ملی میٹر ڈایا میٹر ہوتا ہے. تو یہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے ڈایا میٹر، اور اس کی بینڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، ڈیٹا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، لائٹ ٹریول کراتا ہے. اس کے بعد ایزی ہوتی ہے انسٹالیشن میں. نان کنڈکٹیو سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ آپٹیکل فائبر کیبل کی چونکہ ڈائی الیکٹرک نیچر نہیں ہوتی اور اس لیے اس کو میٹالک کمپوننٹ جیسے کہ اس کے سراؤنڈنگ کوئی بھی الیکٹرومیگنیٹک انٹرفیرنس ہے یا ریڈیو فریکوینسی انٹرفیرنس ہے یا ہائی وولٹیج ہیں لائنز گزر رہی ہیں تو وہ اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گی، کیونکہ اس کے میں سگنل آپٹیکل فائبر میں لائٹ کی شکل میں ٹریول کر رہا ہے. جبکہ کاپر میں کیا ہوتا ہے سگنل الیکٹریکل نیچر میں ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو سراؤنڈنگ میں کوئی بھی ریڈیو فریکوینسی ہوگی یا الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ ہوگا تو وہ اس پر انداز ہوگا. اس کے بعد سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی کس لحاظ سے ہے؟ کیونکہ الیکٹریکل نیچر میں سگنل ٹریول کر رہا ہے تو ناممکن ہے کہ ہم اس سگنل کو کیبل کے اندر سے کسی طریقے سے اس کو ایکسیس کر سکیں. جبکہ آپٹیکل فائبر میں لائٹ کی شمٹا ہوگا اس کو کیبل کو بریک کرنا پڑے گا. جیسے بریک کریں گے تو ریسیور اینڈ تک اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیبل جو ہے کہیں سے ڈیمیج ہو چکی ہے، لیکن اس کو پھر فردر پروسیس کرنا پڑے گا سگنل کو ریسیو کرنے کے لیے. کاپر میں کیا ہے کہ آپ سمپلی کیبل کو کاٹیں یا وہاں پہ انسولیشن سے بریک کریں اور آپ جوائنٹ لگا کے اس کو انفارمیشن کو اسٹیل کر سکتے ہیں لو لیول پر. لیکن آگے لو پاور کنزپشن آتی ہے. اس میں لو پاور کنزپشن سے مراد یہ کہ اس میں چونکہ آپٹیکل فائبر استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو آپٹیکل فائبر میں ہمارے پاس جو ٹرانسمیٹڈ ڈیوائس ہیں وہ ان میں اتنی زیادہ پاور نہیں چاہیے ہوتی جیسا کہ آپ کے یہاں الیکٹریکل میں ہائی پاور ٹرانسمیٹر چاہیے ہوتے ہیں الیکٹریکل، تو اس لیے اس میں یہاں زیادہ پاور نہیں ہمیں چاہیے ہوتی ہے. نان فلیمیبل ہے. نان فلیمیبل سے مراد اس کو یہ نہیں سمجھیں کہ آپ کو آگ نہیں لگتی. نان فلیمیبل سے مراد ہے کیونکہ الیکٹریکل اس میں کوئی الیکٹریسٹی پاس نہیں ہو رہی تھی اور جو سگنل لائٹ کی شکل میں ٹریول کر رہا تھا تو اس میں کسی قسم کا ہمیں فائر ہیزرڈ نہیں ہوتا، یعنی شارٹ سرکٹنگ نہیں ہو سکتی. کیبلیں اگر دو آپس میں جا رہی ہیں تو اگر بریک ہو جاتی ہیں تو کسی وجہ سے تو وہ اب لائٹ ہی باہر نکلے گی، آپس میں سگنل ایک دوسرے کے ساتھ کراس ہونے سے جو ہے وہ فائر کا لگنے کا آگنے کا خدشہ نہیں ہے. اس کے بعد ڈیزائن فار فیوچر اپلیکیشن. فیوچر اپلیکیشن میں اس کو ڈیزائن کس لیے کیا گیا ہے؟ کیبل چونکہ فلیکسیبل ہوتی ہے، بینڈ ہو جاتی ہے ایزیلی، تو اس لیے اس کیبل کو ہم ڈیجیٹل کیمروں کے ساتھ اٹیچ کر کے اسمال ڈیجیٹل ٹینی کیمرے ہوتے ہیں جو کہ مائکرو میٹر ان کے سائز ہوتے ہیں، ان کو اٹیچ کر کے میڈیکل امیجننگ میں مختلف کام کرتے ہیں جیسے کہ برونسکوپی، اینڈوسکوپی، لیپراسکوپی. یہ میڈیکل ٹرمز ہیں جیسے کہ اینڈوسکوپی ہے منہ کے ذریعے ایک فائبر کیبل کے ساتھ کیمرہ جو اٹیچ ہوتا ہے وہ ڈائجیشن سسٹم کو مختلف اس میں بیماریاں ڈائگنوز کرنے کے استعمال کرتے. لیپراسکوپی بھی آپریشن ہے. ایک سے میکینیکل امیجننگ انسپیکٹنگ، میکینیکل ویلڈنگ، پائپس اور انجن کی انسپیکٹنگ کے لیے ایروپلین، راکٹ، اسپیس شٹل میں استعمال ہوتے ہیں. کارز میں سیول لائنز ہم اس کی انسپیکٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. پلمبنگ میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کو، آج کل کی لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں. اس کے بعد ڈی میرٹس آتے ہیں آپٹیکل فائبر. ڈی میرٹس میں سب سے پہلا ڈی میرٹ کیا ہے کہ اس کی انسٹالیشن اور مینٹننس کاسٹ بہت ہے. انسٹالیشن سے مراد یہ کہ کیونکہ کیبل بہت مہنگی ہوتی ہے اس لیے، اور مینٹننس کاسٹ کیونکہ ایکسپرٹ ٹیکنیشین ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اس کے ڈیفیوزنگ انسٹرومنٹ استعمال ہوتے ہیں جو کہ میلٹ کر کے کیبل کو جوڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ہیزرڈ لائک اس میں ہیزرڈ جیسے ہینڈلنگ کیبل کو ہینڈل کرنے کا ہیزرڈ ہے، انسٹالیشن دی کیبل کا ہیزرڈ. اس کے بعد لیزر انوالو ہوتا ہے اس میں.
ہینڈلنگ فائبر سے مراد یہ کہ عام آدمی اس کو ہینڈل کر سکتا ہے. اس میں ٹاکسک مٹیریل ہوتے ہیں اور ٹاکسک مٹیریل پوائزن ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو ہینڈل کرنے کی اسپیسیفک ٹرینڈ ٹیکنیشین ریکوائرڈ ہوتے ہیں جو کو پتہ کیبلنگ ہینڈلنگ کس طرح کرنی ہے، کیبل کو کیسے جوڑنا ہے، کیبل کو کیسے اس کاٹنا ہے یا اس کو انسٹالیشن کیسے کرنی ہے. اور لیزر سے مراد کے اس میں لیزر لائٹ ہوتی ہے جو کہ انسانی آنکھ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور وہ کسی لحاظ سے انسان کی آنکھ کو ڈیمیج کر سکتی ہے. تو ایکسپینسو ہوتی ہے کیبل، مہنگی ہوتی ہے. مہنگی ہونے کے باعث اس لیے اس کو جو ہے صرف لانگ ڈسٹینس کمیونیکیشن میں استعمال کرتے ہیں ہم. تو آج تک اتنا ہی کافی ہے. تو انشاءاللہ آگے پھر اس کے بعد نیکسٹ پڑھیں گے آپٹیکل فائبر ٹرانسمیشن سسٹم اور ویڈیو ٹیلی فون اور ویڈیو کانفرنسنگ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلے لیکچر میں.